دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شعور کی سطح کو بلند کرنے والا، علم دین سکھانے والا مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیے ایک بار پھر الحمدللہ بذریعہ مدنی چینل حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ کتنا پیارا، کتنا وسیع النظر مدنی مقصد امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس مدنی مقصد کی برکتیں ہی ہیں کہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا سے لے کر بالکل جو گراؤس روٹ لیول تک کی جو سطح ہے ذمہ داران کی، محب ہیں، معتقد ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہیں، ہر ایک کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو جہاں ہے، جس جگہ ہے، جس پوزیشن پر ہے، اپنی اپنی دی گئی توفیق اور جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق وہ سنتوں کی خدمت میں کوشاں رہے۔ اور اسی مدنی مقصد کی برکات و ثمرات ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین نہ جانے زندگی کے کیسے کیسے شعبوں میں جا جا کر امت مسلمہ کی خیر خواہی کیا کرتے اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے، برائی سے روکنے کا کام سر انجام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکمت عملی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک بہت اہم سوسائٹی کا، معاشرے کا حصہ ہے کہ جسے دعوت اسلامی نے الحمدللہ ماضی میں بھی جس پر توجہ دی ہے، حال میں بھی توجہ ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے عزائم جو ہیں وہ بہت بلند ہیں امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تعلق سے، اور وہ سیکٹر ہے تعلیمی ادارے۔ اب حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور پہلا سوال یہ کہوں گا کہ آج کے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایپیسوڈ میں ہم نے تعلیمی اداروں کو بطور خاص چنا ہے مختلف معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی جو ہے وہ میں نے تذکرہ کیا ہے، اسلامی بھائیوں کے ذہن توجہ بھی ادھر چلی گئی ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، کیا اصلاح وہاں نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہاں ذہن سازی، رائے سازی کا کام نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو وہ ادارہ جو اصلاح کا، رائے سازی کا، ذہن سازی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی آپ اصلاح کی بات کرنے، اصلاح کا کام کرنے، نیکی کی دعوت دینے، سنتیں پھیلانے اور دیگر جو آپ کے مدنی کام ہیں وہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور یہ موضوع، اہمیت، پس منظر، پیش منظر جو شیئر کرنا چاہیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اور اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ چونکہ آپ ایک وقت تک بیٹھے رہیں گے تو نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اور رہی بات آپ کے سوال کی، تو آپ نے جیسے خود ارشاد فرمایا کہ جب تعلیمی ادارے
ہیں اور یہ سب جی وہاں ذہن سازی. تو اب سوال میرا بھی یہی ہے کہ کیا جس تصور کے تحت آپ جو تعلیمی اداروں کا تصور بیان کر رہے ہیں، کیا تعلیمی ادارے موجودہ، جس سے میری مراد اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور اس طرح کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ ورلڈلی ایجوکیشن کو آپ کہتے ہیں، جہاں دنیاوی تعلیم کے نام سے جس کو موسوم کیا جاتا ہے، تو جو آپ تصور بیان کیا آپ نے اپنے سوال کے اندر کہ جب تربیت و ذہن سازی، تو وہ تربیت و ذہن سازی جو ایک اسلام اور دین کو مطلوب اور محمود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بات مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس سے ہم اگر ہمیں کہوں گا ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جو ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں، یا وہ استاد، پروفیسر، ٹیچر جو اس معاملے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اب ہم ان تمام مسلمان عاشقان رسول سے بات کریں گے نا، اور یہ سوال ہم ان کے آگے کھڑا کر دیں گے جو آپ نے میرے آگے کھڑا کیا، کہ جہاں کیونکہ ایک اسلام اور دین کی بات کریں گے. میں ایک دعوت اسلامی والا ہوں، اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ایک اسلامک مذہبی چینل ہے، الحمدللہ، تو ڈیفینیٹلی ہم نے بات دین اور اسلام کی کرنی ہے. ہم یہاں پر کوئی تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنے یا تعلیم کے نام پر آپ کو مزید داخلے دلانے کے حوالے سے تو میں کوئی سلسلہ نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت دنیا لگی ہوئی ہے. صحیح. ہم تو جو ایولس آف سوسائٹیز ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرے کے ناسور ہیں، اب وہ ناسور، وہ برائیاں خواہ وہ ہمارے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. جی ہاں. خواہ وہ ہمارے محلے گلی کوچوں میں، اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. ایون کہ وہ خرابیاں یا برائیاں مذہبی طبقے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں برے عاملین ہوتے ہیں، جعلی عاملین ہوتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب کہ اس طرح وہ امیر سنت کا بارہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا مدنی مذاکرے میں کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اب اگر کوئی مذہبی لباس میں ٹھیک ہے لوگوں کو دین کے نام پر لوٹنے کے لیے آتا ہے، اسلام کے نام پر لوٹنے آتا ہے، اور اس سے اپنے غلط عزائم کو وہ عملی صورت پہنانے کی کوشش کرتا ہے، تو الحمدللہ امیر سنت مدنی مذاکرے میں ہم اپنے سلسلوں میں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مزارات پر ہونے والی جو غلطیاں ہیں، مزارات اچھی جگہ ہیں، مزارات پہ جانا چاہیے، اولیاء کرام کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن انہی مزارات پر جو غیر شرعی امور ہو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ مدنی چینل پر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. مطلب عاشقان رسول کی کہوں کہ وہ ایک انتہائی بہترین رات اور عظیم رات شب ولادت ہے، 12ویں کی رات، اور 12ویں شریف کی تیاری میں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو کرنے والے عاشق رسول کوششیں کرتے، لیکن اس میں بھی جو خرابیاں، چوری کی بجلی اور دیگر چیزیں، بے پردگی وغیرہ ہوتی، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ نہ لگے گا یار یہ ہمارے بارے میں وہ کیوں بات کر رہا ہے، کیونکہ انہی تعلیمی اداروں میں جن میں آپ تربیت اور ذہن سازی کا کہہ رہے ہیں، وہاں یہ تصور بدقسمتی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، جس کی میرے پاس باتیں ہیں. اچھا، کہ مطلب مذہبی حوالے سے اتنی زیادہ اچھی بات نہیں کی جاتی نا، اور ایک اسلام، دین، مذہب، اس کے بارے میں ایک مسکنسیپشنز کے پیدا ہونے کا بھی سلسلہ رہتا ہے. دیکھیں میں کبھی بھی 100% بات نہیں کر رہا گا، صحیح، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، اور جو ایڈمٹ کریں گے وہ بھی کہیں گے ہاں ایسا ہوتا ہے. اس کو دور کرنے کا وہ بھی ہو سکتا ہے ذہن رکھتے ہوں، تو وہ سمجھے کہ ہم انہی کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہے ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں کمزوریاں، خرابی، ایون ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اعتکاف کا مدنی موسم آ رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد انشاءاللہ، تو ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہاں آئیں گے اعتکاف کرنے کے لیے غلام رسول بھائی؟ مسجد میں آئیں گے. ہم نے اعتکاف کی ترغیب دلائی، جی ٹھیک ہے، آئیے پورے ماہ کا اعتکاف کیجئے، فیضان مدینہ میں کیجئے، امیر سنت کے ساتھ کیجئے. امیر سنت کے ایسے کئی آپ کو مدنی پھول ہم بیان کر سکتے ہیں
کیا فرما دیتے ہیں کہ جس کا یہ انداز یہ مزاج نہ ہو نا، جو اسلام، دین، شریعت، مسجد کے آداب، مسجد کا تقدس، مسجد کے احکام نہ ہو، تو وہ برائے کرم اعتکاف کے لیے نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ نیکی کمانے کے بجائے وہ گناہ کا گٹھڑا لے کر جائے. اچھا، اسی طرح اگر منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں سے بدبو، تو مسجد کا داخلہ حرام. تو یہ کیوں؟ یہ اسلام و دین کی، یار مسجد سے روک رہے ہو بھائی، مسجد سے ہم نہیں روک رہے، اسلام و دین کی تعلیمات بتا رہے ہیں کہ مسجد کا ایک اپنا حکم قرآن میں بیان کیا گیا، وہ ہم نے بیان کیا کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. اسی طرح اعتکاف کا ایک حکم بیان کیا گیا کہ کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا، کس کو کیسے کرنا چاہیے، پورا طریقہ کار. ہر جگہ اسلام و دین، اسلام و دین، اسلام و دین، یہی بات کی جائے گی نا. مسلمان کس چیز کو ایکسپٹ کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، اسلام و دین کی بات کرو، ٹھیک ہے نا، یہ بات کریں گے. یہ میری تمہید ضروری ہے کیونکہ موضوع جو ہے نا یہ استاذ ہے، کروڑوں لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کا نام کسی تعلیمی ادارے میں لکھ دیا جاتا ہے، کسی مدرسے میں نہیں لکھوایا جاتا، کسی جامعات میں نہیں لکھوایا جاتا، عالم یا حافظ بنانے کے لیے نام نہیں لکھوایا جاتا. اس بچے کا نام کسی دنیاوی تعلیمی ادارے میں لکھوایا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دنیاوی تعلیمی ادارہ مسلمان چلا رہے ہیں یا اس کو غیر مسلم چلا رہے ہیں. آپ جس تعلیم، جس تہذیب وہ ذہن سازی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک ذہن ہم لوگ ہمارے مسلمانوں کا بنا ہوا. اس کے آپ بھی شاید میرا خیال ہے ایسی انسیڈنٹس ہیں، ہوں گے. دیکھیں آپ نے اس کو کیا بولا؟ انسیڈنٹس، واقعہ نہیں بولا. اس کو کیا بولا آپ نے؟ انسیڈنٹس. کیا ہوتا ہے یہ؟ واقعہ ہوتا ہے. اور یہ حادثاتی واقعہ ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہوتا ہے. وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہے اور مطلب کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میں تو اس کو حادثہ بولوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو انسیڈنٹ کہا، یہ مطلب یہ حادثہ ہے، یہ ایک صدماتی بات ہے میرے لیے کہ ایسا ہو جانا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ جگہ کا تقابل آپ نے قرآن سے، اس میں احکام، حدیث، شریعت، اسلام، دین اور جو اس کے جو احکام ہیں، اس پر آپ نے تقابل کرنا ہے کہ آیا یہاں پر یہ چیز کتنی ہے کتنی نہیں ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ خرابی جو ہے نا، یہ کیا اور پروفیسرز نہیں ہیں، لیکچررز نہیں ہیں، اور دانشور نہیں ہیں، اور سوسائٹی کے اس طرح کے نظر رکھنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ ہی کو نظر آئی ہے؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. صرف مجھے نظر آئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے بعض ایسے آرٹیکل، ٹھیک ہے، میں نے آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں جو تجزیہ نگار جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور دانشور کہلانے والے لوگ انہوں نے بھی لکھی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان لکھنے بولنے والوں میں ایک تعداد وہ ہو جن کا کوئی نہ کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہوگا. وہ دین کو اور اسلام کو اور مذہب کو سمجھتے ہوں گے، تو وہ اپنی قلم کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور مختلف اوقات کار میں یہ خرابیوں کو بیان نہیں کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے، وہ کرنے والے کرتے ہوں گے اور کرنے والے کرتے ہیں. میں نے خود پڑھی ہیں چیزیں، کیونکہ اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت ساری اس پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی ہم خود کس موضوع پر بات کریں گے، بس کون سی خرابی، کون سی کمزوری ہے کہ جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بیٹھیں گے، نشاندہی کریں گے. جی دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے نا کہ پہلے تو ذرا اس بات کا جواب دیجیے کہ جو ایک سسٹم کے اندر موجود ہے وہ تو سسٹم کو دیکھ رہا ہے، غور سے محسوس بھی کر رہا ہے، اس کا پارٹ ہے، یہ ہے، تو اس کو تو زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا نظر آنی چاہیے، خرابی نظر آنی چاہیے. کیا اس کے پاس کوئی ایسا ایویلیوشن کرائیٹیریا ہے؟ نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. آپ کے پاس کوئی خاص ایویلیوشن کرائیٹیریا؟ اس کو بھی آ رہی ہوگی جی غلام رسول بھائی، لیکن ہر ایک کی دیکھنے کا اپنا اپنا نقطۂ نظر جس کو آپ کہتے ہیں، پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نظر اس کو بھی آ رہی، لیکن ہر کوئی اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں. ہم بھی دور کرنے کی تو ایسا کو طاقت نہیں رکھتے. صحیح ہے، ہمیں ایک چینل ملا ہوا ہے، ہمیں مدنی ماحول ملا ہوا ہے، ہمیں ایک تعداد سننے کے لیے آتی ہے، بیٹھتی ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی ان کے سامنے نشان دے. اب کوئی مجھے بولے گا فلاں ادارے کے اندر یہ خرابی ہے، جا کر تم دور کر دو، تو میں شاید اس ادارے میں جا کر وہ خرابی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن کم از کم میں یہاں بولنے کا تو ایک اجازت رکھتا ہوں. تو یہ چیز ہے. تو اب اس تعلیمی ادارے میں اگر کوئی ایسا ہے، ٹھیک ہے،
اور اگر وہ اپنے کلاس روم میں بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر یہ لیکچر دیتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہیں، تو خود ان کے بارے میں تعلیمی ادارے کے اندر کیا تصور قائم کیا جائے گا؟ اوکے تو اکثر پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہمارے تعلیمی ادارے میں اب بہت زیادہ پروفیشن کمرشل ہو چکا ہے، یہ تعلیمی نظام تعلیم بھی کمرشل ہو چکا ہے، کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو چکا ہے، پوری انڈسٹری بن چکی ہے، شاید جس کا کوئی انکار میرا خیال ہے نہیں کرے گا۔ اگر پہلے کوئی ٹیچر تربیت کے لیے کرتے تھے کہ چلو طلباء کی تربیت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اب ایسے کئی ٹیچر ہوں جو جسٹ پروفیشنل وے آف ٹیچنگ سیکھنے کا کورس کرنا، کہ یہ کرنا وہ کرنا، تو کیا بات کب کرنی چاہیے، لیکن وہ بچوں کی تربیت، ان کی ذہن سازی، ان میں آداب، اخلاق، کردار، وہ مطلب کہ پہلا آداب ہے، آداب پہلے آداب والا تھا، ٹھیک ہے نا، اب ہائے ہوئے والا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے مطلب کہ کچھ اور تھا، اب پہلے السلام علیکم، اب ہیلو، ہائے، تو کچھ ماحول تبدیل ہوا ہے۔ اب کوئی ٹیچر آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سوچتا کوئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں مولانا آ گئے، مولوی صاحب آ گئے ٹیچر، اور کوئی ہائے ہیلو گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، یہ لائیولی ٹیچر ہے، یہ کیا مطلب ٹیچر ہے یار، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا کرائٹیریا بنا نہیں بنا، یہ بتائیے کہ وہ خود ہی مطلب کہ اب یہ کر لیں گے کہ یار یہ آ گئے، تو یہ اب استادوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یار کون سا ٹیچر زیادہ ویلیویبل ہے، کس کو اسٹوڈنٹ زیادہ پسند کر رہے ہوتے، تو اصل میں جو چیز زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس چیز کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی سسٹم میں جو موجود یعنی طلباء ہیں، یہ ہیں، ہمارے پاس کچھ اس طرح کے تاثرات بھی تو ہیں کہ ان لوگوں کے بھی کچھ اپنے ویوز ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہوں گے، بولتے ہوں گے، جیسے آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا، تو کیا خیال ہے تھوڑا یہاں جو انڈسٹری ہے اس میں جو موجود آواز ہے، اس کو جو ہے نا اس موقع پر دیکھیں، میرے پاس مجھے ایک 8 منٹ کی ویڈیو دکھائی ہمارے اسلامی بھائیوں نے، ایسا اس میں کیا تھا کہ جو آپ کو اتنا انسپائر کیا اور ابھی تک یاد ہے؟ پتہ نہیں وہ کتنی ہوئی، چلاتے نہیں چلاتے جی، لیکن وہ مجھے تو یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے سے وابستہ ہی ایک اسلامی بھائی رہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے تاثرات دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں، دکھائیے، دیکھتے ہیں جی۔ تعلیمی نظام ہے ہمارا، وہ بچوں کو سمجھ لیں کہ ان کی تربیت کرنے کی بجائے مزید بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے نا تکلیف دہ بات ہے۔ ایک والدین پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں گھر سے کہ یار بچہ ہمارا پڑھ کے ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کوئی اس کو تمیز آئے گی، اس میں عقل و شعور بڑھے گا، لیکن وہ بڑھنے کی بجائے مزید وہ کمی کی طرف آتا ہے۔ جب وہ ایک کالج سے یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو گھر میں جب آتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، وہ بالکل ہی چینج ہو کے آتا ہے، جو اس کو ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا کہ میرا دوست ہے، اس کا بھائی کافی ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اب وہ پچھلے دنوں اس نے اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تو وہ آ کے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا ہے اور اس کے باوجود دیکھو مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، اس کو تعلیم نے اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں پیدا کی، تو چینجنگ آئے گی بھی کیسے؟ جو ہمارا آج کل کا تعلیمی نظام ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں جو خرافات ہیں آپ کے سامنے ہیں، کالج اور یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے، اگر کسی بھی قسم کا وہاں پر ایونٹ ہو تو وہاں پر جو بے حیائیاں اور جو وہاں پر ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ اسلامک ایونٹ آرگنائز کر لیا جائے تو وہ ہوتا تو اسلامی ہے، نام اس کا اسلامی لیا جاتا ہے، لیکن وہ پراپر اس کو ہم اسلامی کہہ نہیں سکتے۔ اس کے اندر بھی لڑکیاں جس طرح کا لباس پہن کر آتی ہیں، پھر بعد میں لڑکے جو وہاں پر حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی نمایاں ہیں۔ اور اس میں دوسرا ایک اس میں پہلو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے سب سے زیادہ ارننگ کا ذریعہ آج کل کیا بن رہا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ طبقہ ہی بن رہا ہے۔ جتنے پیکیجز ہیں، جتنے ایس ایم ایس پیکیجز ہیں، وہ کون یوز کرتا ہے؟ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو یہ اسٹوڈنٹ ہی یوز کرتا ہے۔ آپ ایڈ کے اندر بھی دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر اس میں اسٹوڈنٹ ہی نظر آئیں گے، اسٹوڈنٹ ہی ایڈ دے رہا ہے، کسی بھی قسم کی ایڈ آ رہی ہے اس میں اسٹوڈنٹ ہی شامل ہے۔ پڑھائی کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، ان بے حیائیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے باہر احادیث اور قرآنی آیات لکھ کر تو لگائی ہوتی ہیں، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، لیکن اس کو جس انداز سے تعلیم دینی چاہیے وہ نہ پڑھانے والے کو آتی ہے۔ ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، تو اس کو بھی اس چیز کی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو کیسے پڑھانا ہے، اس کے لیے جسٹ وہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے،
اس نے آنا ہے, لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اور چلے جانا ہے. اس کو کوئی دینی لحاظ سے اس نے نہیں سمجھانا کہ آپ اپنے والدین کا ادب کرو, کس لحاظ سے کرو. خود ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا. بعض کا تو پروفیسر ادھر آگے والدین بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں, تو ادھر آگے وہی بچوں کو ٹیچ کر رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں پڑھا کون رہا ہے. جو پڑھا رہا ہے اسے ہی دینی معلومات نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیا دے گا. جو چیز اس کے اندر ہے وہی ماڈرنزم جو ہے وہ آگے اسٹوڈنٹس میں کنوے کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, اس کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے کی حاجت ہے, بہت سی برائیاں ہمیں دور کرنے کی اس میں حاجت ہے. اب دوسری طرف ہمارے نصاب کو ہی لے لیجیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ کتابیں زیادہ تھیں, ہمیں بتایا جاتا تھا دینی لحاظ سے, لیکن اب صرف برائے نام اسلامیات کتاب شامل کر دی گئی ہے اور اس کو بھی کتنے دن پڑھایا جاتا ہے. اب اکیڈمیز ہیں یا کالج لیول تک کیا ہوتا ہے جی, وہ سال کے آخر میں صرف 1-2 ماہ پہلے بتا دیا جاتا ہے جی اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں اسلامیات کو, ورنہ سارا سال وہ نہیں پڑھائی جاتی. اگر پڑھائی بھی جاتی ہوگی کہیں تو اس کا 1-8 لیکچر ہوتا ہے ہفتے کے اندر. باقی ساری بکس کے اوپر ڈیلی توجہ دی جاتی ہے, ڈیلی اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ ویک ہیں, اس میں آپ زیادہ اسٹرگل کریں. اسلامیات کے بارے میں میں تو یہ سمجھوں گا کہ زیادہ تر بتایا اس لیے بھی نہیں جاتا کہ جس نے بتانا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اس کے اندر میں نے پڑھانا کیا, کیونکہ اس کو بھی اپنے بارے میں جو اس کو وہ بھی اسی کیونکہ تعلیمی سیکٹر سے نکلا ہوا ہے, اسی بینچز پہ یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی اتنا ہی پڑھایا گیا جو جتنا وہ آگے پڑھا رہا ہے. اسلامیات کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے جتنا بھی یعنی کہ اسلام کا نالج ہے اسٹوڈنٹس کے اندر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامک مسائل ہیں اس بارے میں جب نالج ہی نہیں ہوتی پھر وہ بات کرتے ہیں اسلام کے اوپر, پھر وہ بات کرتے ہیں کسی بھی یعنی کہ اسلامک جو تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ نہیں منانا چاہیے, یہ کیوں ہوتا ہے. اگر یہی چیز اگر آپ اس کو سٹارٹنگ سے ہی بتائیں گے اور اچھے انداز سے جیسے ہمیں دین نے گائیڈ کیا اس انداز سے بتائیں گے تو وہ اس قسم کے کبھی بھی سوالات نہیں کرے گا. یہ جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے مائنڈ میں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں, اس کو بتایا ہی نہیں جاتا. جس اس کو کہا جاتا ہے آپ نے بس اس میں پاس ہونا ہے, یہ اتنے نمبر کا ہے, اس میں سے اتنے لے لینا پاس ہو جاؤ گے. وہ بھی امتحان دینے کے لیے جاتا ہے, اس سے پہلے تھوڑا سا پڑھتا ہے اور اس میں بھی اس کو تقریباً پاس ہی کر دیا جاتا ہے, کسی کو اس میں فیل نہیں کیا جاتا. بلکہ بعض کا تو یہ بھی حالت آ جاتی ہے کہ اس میں فیل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اتنی اسلام سے دوری ہو چکی ہوئی ہے کہ باقی کتابوں میں وہ پاس ہوگا, بڑے اچھے نمبر آئے ہوں گے, لیکن اسلامیات کے اندر دیکھا جائے تو میجورٹی کے نمبر کم ہوں گے یا وہ بالکل فیئر ہوگا. اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, ہمارا کو ایجوکیشن کا نظام ہے. اس نے جو بربادی پیدا کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے. بلکہ آج کل تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یونیورسٹیز ہیں یہ تعلیم کا جو ہے نا یہ کم ہے اور ڈیٹنگ پوائنٹ زیادہ بن چکی ہوئی ہیں. باہر بیٹھنے میں ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے, جبکہ یونیورسٹی کے اندر ان کو پتہ ہے جہاں مرضی ہم بیٹھ جائیں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے. اگر کوئی برائے نام ان کو روک بھی دیتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے جو روک رہا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے, اس کی بھی وہ کارستانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ یونیورسٹی کی جو چار دیواری ہے نا اس کو وہ زیادہ جو کو ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اس کو وہ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں کہ بجائے کہ وہ باہر بیٹھیں کہیں کسی ڈیٹنگ پوائنٹ پہ جائیں, وہ کہتے ہیں اندر ہی ہم بیٹھ کے جو بھی باتیں کرنی ہیں ہم اندر ہی بیٹھ کے کر لیں. اور اس سے بھی بلکہ کہیں زیادہ بڑھ کر چیزیں سامنے آنے کو ملتی ہیں بعض اوقات. تو اب اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے, ٹی وی چینل پہ بھی پھر دکھایا جاتا ہے, وہ سارے کا سارا اگر ان کے پیچھے دیکھے جائیں تو اکثریت کے پیچھے اسٹوڈنٹ طبقہ ہی آپ کو ملے گا, کیونکہ ان کی کسی حوالے سے کوئی ان کی تعلیم اچھے طریقے سے نہیں کی گئی, ان کو اسلام کے بارے میں بتایا نہیں گیا, ان کو پڑھایا گیا ہے تو ان کو صرف وہ جو فارنرز ہیں ان کی کتابیں پڑھائی گئی ہیں, ان کے بارے میں پڑھایا گیا. غیر مسلم جو ہیں ان کی کتابیں رائج کر دی گئی ہیں, تو ان کو اسلام کا کیا پتہ چلے گا. جب اسلام کا ہی نہیں ان کو پتہ چلے گا تو جیسا آج کل معاشرہ چل رہا ہے نہ وہ اس کے بارے میں کوئی مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ دینی طبقے سے مزید ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں دینی طبقے کے بارے میں کالجز یونیورسٹیز اسکول کے اندر ہر جگہ پر یہی بتایا جاتا ہے جی کہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اس وجہ سے وہ مزید دین سے دور ہو جاتے ہیں. دین سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر گناہوں میں مزید ان میں وہ گناہ کرنے کا جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. گناہ زیادہ کرتے ہیں, نیکیاں اگر اسٹوڈنٹ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آ بھی جاتا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا آ رہی ہوتی. عید کی نماز کے اندر تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں میں نے کرنا کیا, جبکہ ان کو آپ پیکیجز کا پوچھ لو, ان کو آپ کسی بھی قسم کی دنیاوی معلومات کے حوالے سے پوچھ لیں تو ان کو وہ آتی ہوگی. ان کو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی عید میں نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے, نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ نہ تو پروفیسر نے بتایا کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا تھا,
اور نہ ہی اسٹوڈنٹ نے سیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں وہ ماحول ہی نہیں ملا۔ اگر اکیڈمیز کی بات کریں تو اکیڈمی کے اندر تو وہ اوپن جو ماحول ہوتا ہی ہوتا ہے، جو اس میں خرابیاں ہیں ہی ہیں۔ جب وہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو اس سے بھی بڑھ کر اوپن ماحول مل جاتا ہے، جس سے اس کے اندر کوئی اچھائی آنے کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہی جب اسٹوڈنٹ بھی گھر لوٹتا ہے تو گھر آ کے بھی وہ اسی طرح بدتمیزی کرتا ہے، اسی طرح جیسے وہ اپنے کالج کے ٹیچر کے اوپر وہ جملے کستا ہے، اس کو وہ مزاحیہ طنز کے لحاظ سے بولتا ہے، اسی طرح اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بولتا ہے۔ اس کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ آگے سے ان کو جواب دیتا ہے، ان سے لڑتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے والدین کے حقوق کیا ہیں، نہ اس کو اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کے آگے آ کے اپنے محلے کے اندر بھی اس کا کردار خراب ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی اس کا کردار خراب ہوتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کا کردار خراب ہوتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی ہیں، کتنا ہوں گے یونیورسٹی سے، مجھے لگتا ہے میری معلومات کے مطابق تو یہ یونیورسٹی سے ہی منسلک ہیں، اور یعنی یہ جو جس طرح انہوں نے اتنا کمپریہنسو اور اتنے سارے یعنی ایریاز کا جائزہ لیتے ہوئے جو مسائل آئیڈینٹیفائی کی ہیں، یعنی علم کے لحاظ سے، علم یہ نہیں کہیں گے جس نے انہوں نے کہا نا کہ کوئی بھی پروفیسر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہے، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی 100% پر تو ہم نہیں بات کر سکیں گے نا، کہ کسی بھی پروفیسر کو کچھ نہیں پتا ہوگا، کسی بھی ٹیچر کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ اسے میں نے عرض کی نا کہ ایسے ہوتے ہوں گے، ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، چلیں کسی کو تو چلو ہم دور نہیں جاتے، مرکز الاولیاء لاہور میں اور ملتان میں، اس طرح باب المدینہ کراچی میں، اور بھی کئی جگہ پر یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر بھی ہیں، لیکچرار بھی، خود ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، ہمارا اپنا گیٹ اپ ہے ان لوگوں کا، اور پڑھاتے ہیں باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر۔ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمارے مدنی مشورے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خود یونیورسٹیز کے ماحول بیان کیے ہیں، اور اچھا یہ تو وہ تھے جو ہمارے تنظیمی اس کچھ طریقہ کار پر بھی تھے، اور دعوت اسلامی کو انہوں نے ایک جیسے کہ پریکٹیکلی انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، میں ان سے لیکن ایسے بھی ہمیں ٹیچر اور لیکچرار اور پروفیسر ہمیں ملیں گے جو ان ہونے والی خرابیوں کو، برائیوں کو باقاعدہ سمجھتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ نا کہ اب ہر کوئی برائی کو برائی سمجھنے والا، جو برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، اس برائی کو ختم کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر ایٹ لیسٹ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ 100% کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو برائی کو برائی نہ سمجھتا ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں وہ اساتذہ یا وہ ٹیچر، وہ پروفیسر یا وہ مطلب اس طرح کے طبقے کے لوگ، کیونکہ استاد تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر ہمارے تو یار یہ تو ہم سب کو مطلب کہ لپیٹنے کے چکر میں، ایسا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کا ہم مدنی مذاکرہ کرتے ہیں تو اب ایسا تو نہیں کہ 100% ڈاکٹر سارے کے سارے مطلب کہ پیسے کمانے کے چکر میں اور ان کے دل میں رحم دلی نہیں ہوتی، لیکن عطائی ڈاکٹر بھی تو ہے ہی نا، جعلی ڈاکٹر بھی تو ہے نا۔ اچھا، جب ڈاکٹر کو جعلی سرٹیفکیٹ ملتی تو ٹیچر کو بھی تو سرٹیفکیٹ ملی جاتی ہے، جب اسٹوڈنٹ کو مل سکتی ہے۔ تو چونکہ اب پیسہ کمانا ہے، اصل پرابلم یہ ہو گیا کہ ایک چیز پیسے پر لگ گئی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتا ہے، اب کون سا اسٹوڈنٹ حیا سیکھنے کالج جاتا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ تکبر کی تعریف سیکھنے کالج جاتا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ قرآن درست کرنے کے لیے کالج جاتا ہے۔ اچھا، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے میں تمام اسٹوڈنٹ سے بات کروں تو وہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو فکس ایک ایگزیکٹ تعلیمی ادارے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے کہ آپ کی مطلب کہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی جو تمام تر ایکسرسائز ہے، وہ تمام تر ایکسرسائز آپ کی اس تعلیم کے نظام سے وابستہ ہے کہ آپ مطلب کہ ٹرانسپورٹیشن بھی آپ کا جائے، گھر سے نکلے، تیار ہوئے، کتابیں لیں، بیگ لیا، جو بھی کیا آپ نے، سیدھا تعلیمی ادارے میں گئے، چاہے اس کا نام کالج رکھیں، اس کا نام اسکول رکھیں، اس کا نام یونیورسٹی رکھیں، اس کا نام کوئی بھی پرائیویٹ اکیڈمک انسٹیٹیوشن رکھ لیں آپ، واٹ ایور، اوکے۔ آپ گئے، آپ وہاں گئے، وہاں پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ نے گزارے، پھر وہاں سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، گھر آئے، تھوڑا تھکے آ رہے ہوئے، یہ کیا وہ کیا، پھر کتابیں کھولیں، کچھ اسٹوڈنٹ سے اس سے کو نو ہاؤ ہوئے، یہ ہوا، کچھ انٹرٹینمنٹ پہلو کی طرف آپ چلے گئے۔ میں تمام اسٹوڈنٹ سے، جو وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، مسلمان، ٹھیک، مسلمان، اوکے، جسٹ مسلمان سے میں اس وقت اگر میں سوال کروں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس پوری ایکسرسائز کے اندر آپ نے اسلام و دین سیکھنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ میرا جسٹ ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ جس تعلیمی ادارے میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے رہ کر گئے، کیا وہاں آپ کو حیا سکھائی گئی یا حیا کے خلاف؟ وہاں آپ کو تکبر سے بچنے
کا صرف ایک تو کہ نہیں دیکھیے تکبر کا لیکچر تو ہوا یہ اب آپ بول رہے ہو گے نا تکبر کا لیکچر تو فلانے ٹائم پہ ہوا تھا ایک مضمون نہیں پڑھا تھا اسلامیات ہمارے اس میں نہیں ہے کیا نصاب میں نہیں ہے غلام رسول بھائی تکبر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں غرور کا سر نیچا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے غرور نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے لیکن تکبر کہتے کس کو ہیں تکبر کی علامات کیا ہے واٹس دا سائن آف تکبر سائن کیا ہے جب تک سائن نہیں پتا ہوگی علامت نہیں پتا کوئی سائن بھی ہوتی اچھا غیبت نہیں کرنا چاہیے غیبت بچپن سے سنتے رہے غیبت نہیں کرنا چاہیے لیکن جب غیبت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی ایگزامپلس کیا ہیں اس کے عذابات کیا ہیں تو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا تو اب غیبت سے بچیں گے کیسے چلیں میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے وغیرہ وغیرہ شوہر کے اتنے حقوق ہیں یہ مشہور ایک اس طرح کا مضمون روایت کا جو میں نے مضمون بیان کیا یہ بیان کر دیا تھا کتنی عورتیں حقوق ادا کرتی ہیں بھائی خالی ایک دو باتوں کا پتہ چل جانے سے کیا آپ اس کی روح کو سمجھ لیں گے کیا اس کی بات کو سمجھ لیں گے بھائی سوشل اسٹڈیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو اتنی موٹی سوشل اسٹڈی کی کتاب پڑھی بھائی سائنس ارتھ پر الگ ہے تو مون پر الگ ہے تو سن پر الگ ہے تو کلاؤڈ پر الگ ہے تو ہوا پر الگ ہے تو پانی پر الگ ہے تو اس پر الگ ہے کوئی 10 قسم کی آپ نے سائنس کے اندر اتنے بڑے بڑے سبجیکٹس آپ نے کھولے کیمسٹری کو آپ نے الگ کر دیا بایولوجی کو آپ نے الگ کر دیا تو میتھمیٹکس کو آپ نے الگ کر دیا تو اس میں بھی الجبرا کو الگ کر دیا تو جیومیٹری کو الگ کر دیا تو فلاں کو الگ کر دیا اتنے سارے سیکشن آپ نے اتنے سارے شعبے کے شعبے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کیا لیکن جب تکبر کی باری آئی تو 4 صفحے پڑھ کے میں نے تکبر پڑھ لیا ہے تکبر پہ اتنی موٹی کتاب آپ کو پڑھے تبھی شاید تکبر سمجھ میں نہ آئے تو جب جتنا آپ نے دنیا کے سبجیکٹس کو پڑھنے کے لیے اس کی جو ڈرل کی آپ نے جب تک آپ ڈرل نہیں کر رہے ہیں جب تک اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے آپ اس سبجیکٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ 2 کے ٹیبل پر شروع کیا 19 کے ٹیبل پر گئے اس کے بعد کیلکولیٹر پہ تب جا کر کوئی میتھمیٹکس آپ نے تھوڑے بہت سیکھے مطلب کوئی 10 دفعہ یاد کرا ہے تو 3 کا ٹیبل یاد ہوا تھا 15 کا ٹیبل یاد ہی نہیں ہوتا تھا 19 کا ٹیبل بھی مشکل ہوتا تھا یہ سارے ٹیبل ہوتے تھے جس کو ہم اردو میں پارے بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یاد نہیں ہوتے تھے لیکن اس کو یاد کرانے کے لیے کتنی کوششیں کی ٹھیک ہے کیا اتنا اس سے کسی حد تک کم کوشش کیا قرآن کو یاد کرنے میں کی کیا اس سے کم کوشش حیا کو یاد کرنے میں کی کیا اس سے کم کوشش ہم نے حسد کو حسد نہیں کرنی چاہیے حسد نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جلنا تھوڑی jealousy is a bad habit یہ سب what do you mean for jealousy what's the definition of jealousy and what's the sign of jealousy jealousy کی سائن بھی ہوتے ہیں حسد کی علامتیں ہوتی ہیں پھر اچھا جس کو جیلسی ہو گئی جس کو حسد لگ گیا اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے سو ہاؤ کین یو پروٹیکٹ یور سیلف ماشاء اللہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے علاج ہوگا کیسے مطلب ہوگا مطلب شوگر کی سائن ہوتی ہے نا جی جب بھی پتہ چلتا ہے بھائی شوگر بہت بری بیماری ہے فوراً فون آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شوگر کی علامت کیا ہے صحیح بھائی تکبر حرام ہے بھائی فون تو آئے کہ تکبر حرام ہے تو تکبر کی علامت کیا یہ تو بتاؤ صحیح ماشاء اللہ اچھا شوگر کی سائن آ گئے اچھا شوگر مجھے لگ گیا شوگر سے میں نکلوں کیسے اس کے لیے سوال آتا ہے اچھا اب یہ تو تکبر کی علامت تو میں نے پڑھ تو لی اب میرے اندر یہ علامت تو ہے تکبر کی اوکے اب مجھے سر یہ بتائیے کہ میں اب تکبر سے بچوں کیسے مجھے اس کے بچنے کا طریقہ بتائیں تو کیا یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں مطلب کہ تکبر پر ہی صرف اگر ہم صرف تکبر پر سمجھانا شروع کریں نا اونلی ٹاپک تکبر اور شاید دوسرے لیکچر میں پہلے لیکچر کا بہت کم میٹر ہوگا تب بھی صرف تکبر کو سمجھانے کے لیے ایٹ لیسٹ 12 سے 15 کلاسز چاہیے اللہ اکبر اگر ایکسٹینسو ٹاپک ہے اتنا مطلب کہ اس کے اندر مطلب گہرائی ہے نا تکبر مطلب شیطان برباد ہوا تکبر سے ٹھیک ہے نہیں واقعی یہ تو وستکبرا اللہ شیطان کو برباد کیا تکبر تکبر کیا کوئی عام بیماری ہوئی ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا ہمارے یہ تعلیمی اداروں میں کیا اس طرح تکبر پڑھایا گیا حیا اس طرح پڑھائی گئی اسلام نے جو ایک ڈفرینسز پیدا کیے ہیں
بٹوین میل اینڈ فیمیل. یہ تو کوئی مطلب کہ اب جس انڈسٹری کو آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنی انڈسٹری سے, اوکے, ایک صابن بنانے والی کمپنی ہے, اپنے آپ کو کمپیئر کرتے کہ ملٹا نیشنل صابن بنانے والی کمپنی, وہ اس طرح پہنچنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح کرنا چاہتا ہوں. ہمارا تعلیمی ادارے کا جو بنانے یا چلانے والے جو ہیں, ایک مسلمان اپنے اس تعلیمی ادارے میں, نام نہیں لیتا کسی بھی تعلیمی ادارے کا, وہ کس چیز سے خود کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کمپیئر اللہ عز و جل, اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اسلام و دین کی جو تعلیمات ہیں علم سیکھنے کے نام پر. ایسا نہیں کہ ہمارے مطلب مسلمانوں میں سائنٹسٹ نہیں ہے, مطلب سائنس کی اور اس میں جو ایجادات اور ٹیکنالوجیز ہیں, چاہے وہ کمیونیکیشن کے نام پر ہوں یا کمپیوٹر کے نام پر ہوں, کسی اور نام پر ہوں, بہت ساری ہماری جو ایجادات ہیں جو آج دنیا جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, جس سے دنیا مطلب کہ جس کو گلوبل ولیج کے نام پر دیا جا رہا ہے, لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایجادات کی وہ ہے اور مطلب اس کو لانے کی وہ ہے جس کے فاؤنڈر مسلم سائنٹسٹ ہیں. جی ہاں, جابر بن بہت ہیں نام, مطلب لوگ بولیں گے 10 ہی نام یاد, اگر لسٹ نکالے تو مطلب کہ بہت سارے نام آ جائیں گے. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام میں ان کو گنا ہے, اور یہ فادر آف کیمسٹری جانے جاتے ہیں. جی ہاں, تو اب یہ جو تھے اسلام, یہ سب تو کیا یہ کون سے مطلب ان کو یہ کس سے سیکھے ہوئے تھے؟ اچھا, ایسا بہت پیارے آپ نے ڈسکشنز وہ کی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انکلوڈ کیا جائے. کچھ کالز جو ہیں نا وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, آپ ان کے بھی جوابات دیں. چلتی گاڑی کو بریک لگا دیتے ہیں, چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. جناب بھائی صاحب, تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے, تو اس حوالے سے میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم کا ہونا. اب اس تعلیم کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکے لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپس میں ایک فرینڈشپ بن جاتی ہے, آپس میں دوست بن جاتے ہیں, آپس کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اب ان کے لیے ہاتھ ملانا, گلے ملنا, ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سیلفیاں لینا, یہ کوئی معیوب نہیں سمجھاتا. پھر اسی طریقے سے لڑکی جو ہے اپنے ساتھ پڑھنے والے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر چلی جائے گی, ساتھ آؤٹنگ کرنا, ساتھ کھانے کھانا, برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرنا, اور ان پارٹیز کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا کہ ناچ گانے سے لے کر ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا, کیک کھلانا وغیرہ سب شامل ہے. پھر دوسرا یہاں پر اگر آ جائیں تو پھر صحیح سے ایک اثر ہمارے فنکشنز وغیرہ نے ختم کر دی, پوری کر دی کہ ان فنکشنز کے اندر جو ہے وہ اگر فنکشنز حالانکہ ہے یوم پاکستان کا, لیکن اس کے اندر جو پیش ہے وہ لڑکا لڑکی کا ڈانس کیا جا رہا ہے فنکشنز میں آزادی کا, لیکن اس کے اندر جو پیش ہے وہ لڑکا لڑکی کا ڈانس کیا جا رہا ہے. اور بعض اوقات وہ گانے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عشق یا فسق کے گانے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رقص کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اور بھی کئی خرابیاں ہیں, جیسے کہ ان اداروں کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے, لیکن میرے حساب سے 10% ایسے ہیں کہ جو پڑھائی کرتے ہیں, باقی 90% ایسے ہیں کہ جو پڑھائی کے علاوہ باقی سب کچھ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تاثرات کال تو شاید نہیں تھی, نہیں ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے یہ بھی کوئی تعلیمی ادارے کے ہی کوئی مجھے ایک فرد لگے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کی گفتگو بتا رہی تھی کہ دعوت اسلامی کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, یا دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی گفتگو سے نہیں لگتا کہ ایجوکیشن سیکٹر انٹرٹینمنٹ سیکٹر بنتا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ غلام رسول بھائی آپ بھی مطلب اس فیلڈ کے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہیں, اگر ان تعلیمی اداروں سے انٹرٹینمنٹ نکال دیں, جو گناہ بری تفریحات ہیں وہ نکال دیں, فیمیلز کو بالکل جینس میل کیمپس میل الگ, فیمیل کا وہاں نام و نشان نہیں, نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے, نہ پڑھانے والی فیمیل عورت نہ پڑھنے والی کو عورت فیمیل, مطلب فیمیل آر ناٹ الاؤڈ ان دس کیمپس ان دس انسٹیٹیوشن, اوکے, پروہیبٹڈ بائر بورڈ لگا دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اوکے, یہ ہٹا دیں. اچھا, یہاں کوئی موسیقی نہیں ہوگی, یہاں کوئی میوزیکل پروگرام نہیں ہوگا, یہاں پر اذان ہوگی, ظہر کی اذان ہوگی, اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سارے اسٹوڈنٹ کو جانا ہے, ماشاءاللہ, اور یہاں پر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ قرآن شریف درست کروایا جائے گا, یہ ساری ایجوکیشن کے اندر درست کروایا جائے گا,
اور یہاں پر جو ہم کھانا کھلائیں گے آپ کو، جو لنچ ٹائم جو آپ کا ہوگا، اس کے لیے ہم آپ کو سنت کے مطابق کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگ رہا وہ مسلمان اس وقت میرے سے آرگو کرے گا. ایک تعلیمی اداروں کا میں ایک تھوڑا سا ماحول آپ کو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کروایا جائے گا، اور نماز وقت پر پڑھائی جائے گی، اور یہ مطلب قرآن یہاں درست کروایا جائے گا، اور اس طرح کی چند ایک موٹی موٹی چیزیں اگر میں گنتی کرتے کروائی جائیں گی. کوئی فنکشن نہیں ہوگا، کوئی میوزیکل پروگرام نہیں ہوگا، اور یہاں پر مطلب کہ وہ ایک دین اور اسلام کو سکھانے کی بھی کوشش کی جائے گی وغیرہ وغیرہ، سب ایسا ہوگا. تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا اس تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد کتنی ہوگی؟ اگر خالصتاً اگر آپ دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھیں نا، تو میرا خیال ہے تعداد کا تصور، میں ابھی نصاب کو نہیں چھیڑ رہا. ٹھیک ہے. نصاب پر بہت کلام ہے، کیریکولم پر، سلیبس پر بہت کلام ہے. اوکے، بہت کلام ہے، یعنی اتنا کلام ہے کہ اس پر آرٹیکل لکھے گئے، اخباروں میں نے آرٹیکل پڑھے ہیں، لکھنے والے تجزیہ نگار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں ان کی کوئی بات ہوتی ہو. میں نے وہ تو بھرنے کے لیے ہی سمجھ لیجئے یہ لوازمات اس طرح کی جمع کریں. جناب یہ نہیں ہوگا، آپ یہ بولے نا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، شاید مینجمنٹ وہ تعداد کا تصور کرے، اس کو دل کا دورہ نہیں. مینجمنٹ تو بند کر دے گی، کیونکہ اس کو ٹیچر کی تنخواہیں دینی، جی اور جگہ کا کرایہ دینا، اور اپنے گھر کے کرایہ، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہو گئے. کیونکہ بعض تو مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کی پکچرز بھی وہ لگاتے ہیں اور اس طرح کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ان لائف کے نام پر یا اس طرح کے نام پر. چلو میں نے ایک سامنے آپ کے سامنے ایک بات کی. دوسری طرف ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو نہ لباس کے معاملے میں کوئی پابندیاں، نہ ملنے جلنے کے معاملے میں کوئی پابندیاں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر کا وہ ڈیٹ پوائنٹ زیادہ لگ گئے. ٹھیک ہے. تاریخیں طے کرنے والے کے. اچھا یہ بھی بہت عجیب بات کی کہ باہر بیٹھیں گے، یونیورسٹی کے باہر بیٹھیں گے تو پھنس جائیں گے، انسیکیور فیل کریں گے، اندر میں بیٹھیں گے، کوئی بولنے پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اب ایسا ایک تعلیمی ادارہ جس میں فنکشنز ہوں گے، فنکشنز کے اندر یہ ہوگا، پھر لڑکیاں اپنے طور پر جو مطلب ناچنا گانا کھیل کود کریں گی، وہ تو اس میں میل بھی الاؤ تو فیمیل بھی الاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں الاؤ. تو جب یہ چیزیں ہوں گی اور بات کرنے میں بہت آزادی ہوگی، اپنا اظہار خیال کرنے میں بھی اتنی آزادی ہوگی، یہ بھی بے باکی اتنی ہوگی کہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ جو اپنی خیالات کا جو اظہار کر رہے ہیں، کہ اس کا بھی حیا درس دیتی ہے، اسلام اس کا درس دیتا ہے یا نہیں دیتا. مطلب کہ اتنی عجیب و غریب. مجھے آج اسی سلسلے کی تیاری کے دوران پتا چلا، پچھلے دنوں کسی یونیورسٹی کالج کے اندر اتنا بے حیائی والا کام ہوا کہ میں مدری چینل پر تو کم از کم اس کو بیان نہیں کر سکتا، نیور کر ہی نہیں سکتا میں اس کو بیان، کہ مطلب کہ یہ چیزیں مطلب حیا کہاں ہے، اسلام و دین کہاں ہے. یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. ایک حیا کا کوئی درس ہوتا ہے. پہلے کے لوگوں میں اس طرح کی حیا کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور عورتیں حیا کرتی تھیں، بہت حیا کرتی تھی پہلے عورتیں. لیکن اب مطلب کہ یہ سب ایک پری پلان کہ مطلب حیا ختم کرتا. اب حیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا واضح ارشاد غلام رسول بھائی کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. اب جس میں حیا نہیں، حیا کیا؟ یعنی ایک چیز اتنی اسلام و دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس کے ارتکاب پر کس قدر بندہ دلیر ہو چکا، تو حیا کا تصور کہاں رہے گا؟ اور مطلب کہ اس طرح حیا عجیب ہو گئی. یعنی پہلے مطلب کہ ایک بھائی اپنی بہن کے بارے میں جو غیرت اور حیا کا تصور رکھتا تھا، آج وہ یونیورسٹی اس کے اندر کہاں رہے گا؟ صحیح. اس کی بہن کسی بھی بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی جاتی رہے، اس کو کیا مطلب، کیونکہ وہ ادھر بھی کسی کی بہن کے ساتھ گئے، اس کو بھی گرل فرینڈ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی ہوگا. اچھا پھر انہی تعلیمی اداروں میں، جیسے آج اگر مذہبی تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہاں استاد حضرات کی تعلیم، اس کی عزت، احترام اور ادب، اور جیسے کہ صحیح بات ہے کہ آج بھی آپ کو دینی تعلیمی اداروں میں ایسے اسٹوڈنٹ ملیں گے جو اساتذہ کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ. اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں، اور شاید ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا حیرت کا باعث ہوگی. اساتذہ کی جوتیاں اٹھاتے ہیں. اچھا اساتذہ جوتیاں نہ دینا زبردستی لیتے ہیں. اور یہاں پر تو یہاں ان تعلیمی اداروں میں کوئی ٹیچرز کمپیئر کر لیں نا، ایک وہ تعلیمی ادارہ ہے جہاں استاد قرآن حدیث اسلام و دین سکھا رہے ہیں. صحیح ہے. وہاں پر اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ جس انداز سے رہ رہا ہے، جی جی، اور ایک طرف وہ
تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر صرف دنیا ہی پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی وہ دنیا کی تعلیم کہ جس کے بنانے میں، جس سلیبس کو، جس کیریکولم کو، جس انوائرمنٹ کو بنانے میں مسلم مینٹلٹی کتنی ہے، اسلام کی سوچ کتنی ہے، جو واقعی دین و اسلام کو سمجھتے ہوں، مسلم جو اس طرح کے جو مطلب کہ ایجوکیشن سے متعلق جو ایک مسلمان کمیونٹی ہے جو واقعی قرآن حدیث و دین کو سمجھتی ہے، اس نے اس کیریکولم کے بنانے میں، اس نے سلیبس کے بنانے میں اپنا کیا رول پلے کیا، اپنا کیا اس میں ان کی کیا اس کے اندر کیا کہیں گے وہ چیزیں ان کی ملی ہوئی ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. جسٹ ایجوکیشن کو آپ کی اکنومیکلی لائف سے اٹیچ کر دیا گیا ہے. جسٹ آپ اسی لیے پڑھنے جا رہے ہیں. نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ یہ پڑھو گے تو اتنے پیسے کماؤ گے، یہ پڑھو گے تو اتنی نوکری مل جائے گی، یہ پڑھو گے تو یہ اسٹیٹس تمہارا لیونگ اسٹیٹس بن جائے گا. اور چونکہ ہمیں دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا کے اسٹیٹس کو ٹھوک کر دماغ میں ڈالا جا رہا ہے بچپن سے، اور ہمیں ایک طور پر نفسیاتی مریض ہیں ہم لوگ. ہمارے اسٹوڈنٹ کی ایک تعداد نفسیاتی مریض بنا دی گئی ہے کہ اگر وہ یہ تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو یہ بے روزگار رہ جائے گی، یہ بھوکی مر جائے گی. اب یہ نفسیاتی مریض، اب نہ پڑھائیں، نہیں پڑھو گے تو کماؤ گے کیسے؟ ہم اللہ کی رضا والے کام کرنے کے بجائے ہم ایک ایسے تعلیمی نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ جن میں ہمارے اخلاق برباد ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی بھی باقاعدہ اسکول چلا رہی ہے، اسلامی اسکول چلا رہی ہے، ہماری کالج انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے والی ہے، ہماری یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے والی ہیں. الحمدللہ اس معاملے میں دعوت اسلامی اپنا بہت پازیٹیو مائنڈ رکھتی ہے. لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سلیبس کے اندر پڑھ کر عقائد برباد ہو رہے ہیں، ایمانیات پر ہمارے حملے ہو رہے ہیں، جو ضروریات دین کا جس کا عقیدہ اور ایمان ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں اس پر اعتراض وارد کیے جائیں گے. اچھا، پھر اس کے اندر اخلاق برباد ہوں گے، اور اس طرح کے بچوں کو شروع سے ہی پری پرائمری اور سے ہی ایسی کتابیں اور ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی جس میں ایک اسکرٹ والی لڑکی اور سوٹڈ بوٹڈ لڑکا، اور اس کے اندر جو چیز اسٹوری کریٹ کی جائے گی. جب شروع سے ہی بچوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہوگی اور والدین کے حوالے سے ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی کہ جہاں ماں باپ غلام بتائے جا رہے ہوں گے کہ اولاد کے، اور ایسی مطلب کہ اولاد کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ جیسے کہ اولاد آقا ہے اور ماں باپ غلام ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایجوکیشن ایک کتاب میں نے دیکھی آئی صاحب، ایک کتاب میں نے دیکھی، وہ بچہ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اس کے دادا یا جو نانا ہوتے ہیں بہت پیار کرتے ہوتے ہیں اور اس کو بلاتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ہو، لیکن وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ان کے قریب نہیں آتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے، اس دادا یا نانا کی داڑھی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ بھائی وہ اس داڑھی کی، بڑی داڑھی کو دیکھ کے وہ گھبراتا ہوتا ہے اور یہ کرتا ہوتا ہے. وہ جب یہ اور وہ کیفیت اسٹوری چلتی ہے، اور وہ پوتا اور وہ جو دادا ہیں ان کی یہ کیفیتیں چلتی ہیں، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معاذ اللہ وہ جو دادا ہے وہ اپنی داڑھی تراش دیتا ہے، اور وہ داڑھی تو جو بچہ جو ہے نا اس کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ رہنے. اب اس سٹوری سے ایک چھوٹے بچے کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یا کیا اس کو سکھانے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے اس کے لیے بہت بڑا کوئی دانشور ہونے کی ضرورت ہے. تب اس وقت جتنے بھی درد مند مسلمان اگر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، ہم صرف ان سے دارالمدینہ دعوت اسلامی کا، میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی سب چیزوں کو کور کر لے گا. یہ سمجھے کہ ایک ادارہ کھلا ہے، بڑھتے بڑھتے کتنا بڑھے گا، کہاں تک جائے گا. کروڑوں لوگ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. میری مدنی التجا ہے اپنے تعلیمی اداروں میں اسلام و دین کی تعلیم کو آنے دیں. جسٹ اتنی سی میری مدنی التجا ہے. اور وہ عمل جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسلام و دین سے دور لے کے جاتے ہیں، ان کو دور کریں. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈیو ٹو شریعہ ہو، جس سے پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر شرعی ایبلٹی ہونی چاہیے، اس کو شریعت انڈورس کرتی ہو کہ یا یہ مطلب کہ یہ ٹیچر بننے کے لیے اس کو شریعت انڈورس کرے گی نا. ہم تو شریعت کی انڈورسمنٹ کی بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کو میری ان کے انڈورسمنٹ کی بات نہیں کر رہا، شریعت کی انڈورسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں اس ماحول میں پڑھنے کو شریعت اجازت دیتی ہے. جسٹ یہ 3-4 چیزیں ہیں، بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کسی بھی مسلمان کو سمجھنے میں شاید میں نہیں سمجھتا کہ دقت ہونی چاہیے. کہ جب اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے، بے پردگی سے منع کرتا ہے، موسیقی سے اسلام منع کرتا ہے، گانے باجے سے اسلام منع کرتا ہے، لباس کے معاملے میں اسلام کی تربیت و تعلیم موجود ہے،
ان تمام تر چیزوں کے بارے میں اسلام کی تعلیم و تربیت موجود ہے. ہم کسی چیز کو کمپیئر کریں تو ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے کمپیئر کریں، نہ کہ اس کو کسی یورپ یا امریکہ یا اس طرح کی مغربی دنیا کے یونیورسٹی سے کمپیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب قرآن کے اسلام کے مطابق جب اپنی چیزوں کو کمپیئر کرنا سیکھ لیں گے اور اس کے بارے میں آپ کمپیریٹیولی بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ درستی پیدا ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالز میں مزید شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام شعبان رضا ہے. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ تعلیمی اداروں میں اتنی چیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ پھر جو محنت سے پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس دفعہ اتنی چیٹنگ ہوئی کہ اب تو ہمارا پڑھنے کا دل ہی نہیں ہوتا. ہم محنت کرتے ہوئے اور دوسرے اسٹوڈینٹ چیٹنگ کر کے پڑھائی میں آگے بڑھ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا چیٹنگ کرنے والا کبھی بھی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تعلیم میں بیٹا آگے وہ پاس ہو گیا، اس نے نمبر چلو اچھے لے لیے، مگر پریکٹیکل لائف میں بیٹا اس کی یہ چیٹنگ اس کو فیل کروا دے گی. یعنی آپ کا فیل اور پاس ہونا نا بیٹا یہ اسکول اور کلاس کی حد تک نہیں ہے. بہت پیارا. پریکٹیکل لائف میں آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے بیٹا وہ دیکھنا پڑے گا. اور جو چیٹنگ کرتا ہے نا وہ پریکٹیکل لائف میں فیل ہو جاتا ہے، اور جو بیٹا واقعی پڑھتا ہے نا وہ پریکٹیکل لائف میں پاس ہو جاتا ہے. کیونکہ چیٹنگ کرنے والے نے پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے، اور بغیر چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے نے پڑھا بھی اور سمجھا بھی ہے. تو بیٹا سمجھی ہوئی چیز کام آتی ہے، صرف محض پڑھی ہوئی چیز کام نہیں آتی. تو آپ جو بھی شریعت کے مطابق آپ پڑھیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی آپ تعلیم حاصل کریں، چیٹنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے. چیٹنگ کرنے والا تو بیٹا کمزور ہوتا ہے، چیٹنگ کرنے والا تو ڈرپوک ہوتا ہے، چیٹنگ کرنے والا تو وہ ویسے چیٹنگ کرنا ہی فیل ہے، اس سے پڑھا ہی نہیں ہے. بلکہ چیٹنگ کرنے والے نے گویا کہ وہ تو ایک طرح سے بیٹا بہت بڑا لوزر ہے کہ اس نے اپنا پورا سال لوز کر دیا، اور اب صرف اپنے اس کو بچانے کے لیے چیٹنگ کا سہارا لے رہا ہے. تو بیٹا جو سہارا لینا وہ کمزور ہوتا ہے، جو بغیر سہارے کے چلے وہ تو مضبوط ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارا. نیکسٹ پلیز. میرا نام محمد عبد الرحمان ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا عمران بھائی سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کی تعلیم کتنی ہے؟ میری کس تعلیم کی بات کر رہے ہوں؟ میں دنیاوی تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں یہ بھی مقصد ہے کہ یعنی آپ کا ایکسپوجر اس حوالے سے کیا، آپ جو بات کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ذہن ہو سکتا ہے سوال کرے کہ آپ کا ایکسپوجر کیا ہے تعلیمی حوالے سے. آپ کو کالج کا ایکسپیرینس ہے، کوئی یونیورسٹی کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں مدنی ماحول میں آنے سے پہلے باقاعدہ میں 21 سال کی عمر میں مدنی ماحول میں آیا ہوں. اوکے. سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے میٹرک بھی کیا ہے، میں نے انٹر بھی کیا ہے، اور میں BCom نہیں، گریجویشن میں نے پورا نہیں کیا، اور BCom میں گیا ہوں لیکن میں گریجویشن پورا نہیں کر سکا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ میں یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں، صحیح، اور کالجز میں بھی گیا ہوں، اسکول وغیرہ میں بھی رہا ہوں، اور ماحول سے چونکہ مدنی ماحول سے پہلے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا اس وقت کی بہت ساری خرابیاں میں 1991 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت کی بہت ساری خرابیاں میں یہ تو نہیں کہوں گا میں نے دیکھی ہیں، کئی خرابیوں میں ہم انوالو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میری اپنی ایک بزنس فیلڈ تھی، میرے اپنے ایک اکنامیکلی فیلڈ تھی، اس میں بھی بہت زیادہ اگر میں کہوں کہ ایک آؤٹ آف مینرز اور آؤٹ آف ایجوکیشن آف اسلام جس کو کہیں، اس کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے. تو اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی والی ہے. اور ان اداروں میں اور اس طرح کے کام کاج کے سیکٹر میں جو گیدرنگ رہی ہے اور جو اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، وہ اس میں اتنی نیگیٹیوٹی تھی کہ ڈیفینیٹلی اس پر کوئی فخر یا پراؤڈ تو ہے نہیں کہ میں اس کو بیان کروں، نہ میں بیان کرنے کا یہاں مقصد ہے. ایسا ایکسپیرینس اگر جس سے جو یعنی ذہن کی گرہ کھلے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے اور پھر اس کا حل ان کو باتوں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے
جی کہ مطلب کہ ایک شخص جو اتنی باتیں کر رہا ہے اس نے بھی کوئی چیز دیکھی بھالی ہوگی قریب سے، ان لوگوں سے باتیں کی ہوئی ہوں گی، ان تعلیمی اداروں میں کس طرح کی گروپنگ ہوتی ہے، ان تعلیمی اداروں میں کس طرح کی مائنڈ میکنگ ہوتی ہے، ان تعلیمی اداروں میں کس طرح کا مطلب کہ ایک فحش اور بے حیائی والا انداز ہوتا ہے، مطلب کہ ایک دینی تعلیمی ادارے پر جتنا معاذ اللہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے، اگر ایک دنیاوی تعلیمی اداروں کو کمپیریٹیولی بات کیا جائے نا، تو وہاں پر تو اتنی خرابیاں ہیں کہ کیا پوچھے بات. یعنی کہ وہ بھی جو دینی تعلیمی ادارے چلاتے وہ بھی انسانی ہے نا. ٹھیک ہے، نفس و شیطان وہاں بھی اپنے داؤ پیچ کھیلنے سے باز نہیں آئے گا. لیکن دیکھیے وہاں جہاں خوف خدا کی بات کی جا رہی ہے، حیا قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہے، وہاں بہت ساری پروٹیکٹڈ والز بنی ہوئی ہیں. اور جہاں پر پروٹیکٹڈ والز نہیں ہے بلکہ یہ بات کرنا، پروٹیکٹڈ والز بنانے جو بیٹھے گا اس کو کریٹیسائز کیا جائے گا. تو جہاں پر اس قدر قرآن حدیث اخلاق تربیت خوف خدا اور عشق رسول کی بات ہو رہی ہے، جب وہاں پر چند کمزوریاں سامنے بعض اوقات آ جاتی ہیں، تو جہاں یہ ہو ہی نہیں رہا ہوگا بلکہ اس کے اگینسٹ وہاں اخلاقی خرابیوں کی انتہا نہیں ہوگی یار. صرف لباس عمدہ پہن لینے سے اور خوشبوئیں لگا لینے سے انسان اچھا نہیں بن جاتا یار. انسان کے اچھا ہونے کے لیے اس کے اخلاق و کردار کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو اتنے میٹھے لہجے میں تو بات کرتے ہیں، اتنے پولائٹ نہیں، کیا پولائٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، ادب و آداب محنت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب اخلاق نہیں ہے یہ اخلاق جو ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی کے اخلاق کی اس وقت تک گواہی مت دو جب تک کہ اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. اگر اتنے ہی اخلاق اچھے ہیں یونیورسٹی اور کالجز کے اندر اور اتنا ٹالرنٹ لیول اگر مطلب کہ بہت ہائی فائی ہے، تو ایگزامینیشن ٹائم پر وہاں رینجرز اور پولیس باہر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اندر میں اسلحے نہیں چل رہے ہوتے، اندر میں گروپنگ نہیں ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کو ماردہ نہیں ہوتے، باہر دشمنی نکالی جا رہی ہوتی. اتنی دشمنی ہوتی نہیں اداروں میں پائی جا رہی ہوتی ہے. اچھا پھر معاذ اللہ مطلب کہ جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں ان کے ساتھ بدسلوکیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے ساتھ میں کیا بیان کروں نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بچیوں کو، میری بہنیں بیچاری، ان کو کیا میں ان کو سمجھاؤں کہ مطلب ایک دنیا کی تعلیم نے یا مطلب کہ ایک مغربی میڈیا نے آپ کے ذہنوں کو اس قدر مطلب کہ آزاد اور اس قدر مطلب کہ وہ فوشی کی طرح مائل کر دیا کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ رہا اسلام و دین میں عورت کے جو پاؤں میں جو وہ جو جھانجھن پہنی جاتی ہے اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کوئی غیر محرم سنے. اسلام و دین عورت کی خوشبو اجنبی مرد سونگے جو خوشبو لگاتی ہے اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. عورت کے بال غیر محرم دیکھے اس کو پسند نہیں کرتا اسلام و دین. اسلام و دین کی بات کریں تو وہ یہ ہے، اور مغربی دنیا کی بات کریں تو جو بھی حیائی کی بات کرے وہ کم ہے. اب میری بہت سمپل سا سوال ہے کہ عورت کی عزت کہاں محفوظ ہے؟ اس کلچر میں جو اسلام نے دیا یا اس کلچر نے جو مغرب میں دیا؟ اس وقت میں نے پڑھا دیگر مغربی ممالک کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو مطلب کہ عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر اس وقت جو خودکشی کی جو تعداد ہے وہ اپنی تاریخ کی ایک بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے، سوسائڈ ہو رہے ہیں. اچھا اس میں باقاعدہ اس میں لکھا ہے تحقیق میں کہ اس میں سوسائڈ کرنے والے میں لڑکیاں زیادہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے جس معاشرے میں عورتیں خودکشی زیادہ کرتی ہوں، اس میں لڑکیاں خودکشی زیادہ کرتی ہوں، اور ان میں ان کے ساتھ بدسلوکی زیادہ ہوتی ہوں، ان میں یہ نشے کے عادی بن جاتی ہوں، ان میں شراب کے عادی بن جاتی ہوں، ان میں ان کے لباس کا ایک مطلب معیار برباد ہو جاتا ہو، تو اب ایسا کلچر کہ ہمارے یہاں آئے گا تو کیا ہم اس سے پھلیں گے پھولیں گے؟ کیا مطلب کہ اس کا تعلق یہ ایجوکیشن سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بھائی ایجوکیشن کا تعلق تو تعلیم سے ہے. آپ کے لباس سے ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی مطلب کہ اوریانیت سے ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی مطلب کہ یہ جو مگلنگ کیا اس کو بولتے ہیں اس سے ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے؟ یعنی ایجوکیشن کو آپ الگ کریں، بے حیائی کو الگ کریں، صحیح، اینٹی اسلامک موومنٹ کو الگ کریں ایجوکیشن سے. جب ہم اس اینٹی اسلامک موومنٹ پر اگر بات کرتے ہیں اور اگر آپ کے اس کے تعلیمی اداروں کو اگر ہم گفتگو کریں گے تو آپ بولیں گے جناب یہ ایجوکیشن کے خلاف بات کریں. ہم ایجوکیشن کے بارے میں جو بات ہے خلاف بولنے کی وہ بولیں گے،
جو تعلیمی سلیبس کے اندر کوئی بھی اگر اینٹی اسلام نظریہ ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی نظریہ ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی، ڈیفینیٹلی بات کی جائے گی نا. اگر کسی ایجوکیشن کی کتاب کے اندر بغیر کپڑوں کے کوئی تصویر بنا دی جائے گی تو کیا بولیں گے نہیں؟ کیونکہ وہ تصویر آپ اپیل کر رہے ہیں، ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا معیار وہ بغیر کپڑوں کی تصویر غلط ہے، اس کا ہے. اور جو اس سے بڑھ کر اسلام و دین کو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ نہیں حیا کا تقاضا اس سے بہت آگے ہے، اگر وہ بات کرے گا تو آپ بولے گا کہ ایجوکیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. بات صرف یہ کی جائے گی کہ جہاں بھی اینٹی اسلام و دین قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہوگا اس پر باقاعدہ بات کی جائے گی، اس کو دور کیا جائے گا. خواہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بات کی جا رہی ہو یا کالج یونیورسٹی میں بات کی جا رہی ہو، خواہ وہ اسلام و دین کے نام پر واعظ کہنے والا اگر اسلام و دین سے ہٹ کر بات کر رہا ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا بھائی ابھی اسلام نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مرحبا. یہ میٹر صرف ایک ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، بات میٹر کرتی صرف اسلام کی، دین کی بات. میں بات جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے تمام اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں یا اس سیکٹر سے جو تعلق رکھتے ہیں، قرآن کا واضح ارشاد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اٹینشن ہو جائے نا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب کوئی اسلام و دین کی بات کہہ رہے تو آپ اس کو بولو کہ جناب یہ وہ شدت پیدا کر رہے ہیں، تو یہ سختی پیدا کر رہے ہیں، یہ پیدا کر رہے ہیں. بھائی شدت و سختی کی بات نہیں ہے، اسلام تو بہت پیارا، سافٹ اور بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے، بڑا خوبصورت دین ہے، پر امن سلامتی والا اور خوش کرنے والا، یعنی ماں باپ کو خوش کرنے والا اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے. بھائی بہنوں میں خوشی پھیلانے والا، آپس میں خوشی پھیلانے والا، ایک دوسرے کی مطلب حقوق ادا کرنے والا، ایک دوسرے کی غمخواری کرنے والا، ایک دوسرے کی عیادت کرنے والا، فیملی انفراسٹرکچر کو اپنے بہترین انداز پر ڈیزائن کرنے کی تعلیم و تربیت اسلام دیتا ہے، دین دیتا ہے. جاپان کے اندر جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، باقاعدہ تحقیق بتا رہی ہے کہ اس کی ایک وجہ تنہائی ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو جو اس وقت اٹینشن چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے، وہ خودکشی کی طرف چلے گئے. اسلام آپ کی تنہائی دور کر رہا ہے. ماشاءاللہ. اسلام تو آپ کو عیادت، تیمارداری، غمخواری، ملنساری، اچھا رشتہ داری، صلہ رحمی، ان سب کا درد اسلام دے رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہمارے کیا تعلیمی اداروں میں ہیں. دوست سے مسکرا کر بات کرنا اور باپ سے روٹ انداز میں بات کرنا، گرل فرینڈ کے لیے تحفہ دینا اور بہن کو دھتکار کر بات کرنا، ماں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرنا اور فیمیل ٹیچر کے ساتھ مطلب کہ مسکرا کر باتیں کرنا، کیا یہ ایجوکیشن ہے؟ از دس ایجوکیشن؟ کون اس کو مطلب کہ انڈورس کرے گا؟ اس لیے پلیز نیگیٹیوٹی کے ساتھ سننے کے بجائے آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ سنیں. اور اگر ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر اسلام، دین، مذہب کی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو قبول کرنا چاہیے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں بہت ہی ایک واضح حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ اس حدیث کو سنیے اور آپ خود جج کیجئے کہ اسلام و دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. میں ان عاشقان رسول سے ظاہر بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے نا، حدیث پاک پر ایمان لائیں. یہ حدیث پاک آپ کہیں سے بھی معلوم کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یار یہ حدیث اپنی طرف سے، یہ بھی نہیں ہوتا. اب جو بات یار آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کو مجروح کرتی ہو، آپ اس میں بھی یہ بھی نکال دو گے یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہے، کہاں سے لے کر آئے. ٹھیک ہے بھائی، یہ حدیث کی آپ معلوم کر لیجئے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے. یعنی اب بریکٹ میں اس کی وضاحت ہے، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصد دکھائے تو ان پر جیسے کہ لعنت آئی ہے. ایک اور حدیث سنیے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. اب یونیورسٹی کا ماحول، آپ کی دعوتوں کا ماحول، آپ کا دیگر کلچر کا ماحول دیکھ لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان قربان، ہمارے مال قربان، ہمارا سب کچھ قربان، ہماری اولاد قربان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں. سرکار پر ایمان لانے والیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اے سرکار پر ایمان لانے والوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے ارشادات کو دل و جان سے ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیں عمل نہ ہونا، آپ یہ کہیں کہ میں عمل نہیں کر سکتا، میں گناہگار ہوں، آئی ایم اے سینر، آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. اپنے آپ کو بے عمل ثابت کریں، اپنے آپ کو بے عمل کہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمل کو ہی جھٹلا دینا معاذ اللہ، اور اس بات کو ہی تردید کر دینا نہیں ایسا ہے ہی نہیں، چونکہ میں عمل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. یعنی خود کو اسلام میں نہیں ڈھالنا، اسلام کو اپنے پیچھے چلانا ہے، یہ تو مطلب عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی نا. تو اب عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے. اللہ، ٹھیک ہے. اب تنہائی، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جب تنہائی میں رہتے ہیں تو کیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب یہ حدیث پاک کے اوپر مطلب میں کیا کلام کروں، آگے بڑھتے ہیں. اسی حدیث پاک کے آگے ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں. اللہ اکبر. اب آپ غور کریں، مطلب یہ حیا کا درس، یہ ڈفرینسز، یہ ڈسٹینسز، یہ جو وال کھڑی کی جا رہی ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل، جنس الگ، خیالات الگ، ان کی ضروریات یا ان کی جو مطلب کہ ایک فزیکلی چیزیں وہ الگ، وہ ان دونوں کی ریسپانسبلٹی الگ ہے. صحیح. ایوری تھنگ مطلب سب کو اسلام نے ڈیفائن کیا ہوا الگ ہے. اب ہم ہی دیوار توڑ کر وہ ادھر چلا جائے وہ ادھر چلا جائے. اب خرابیاں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب پانی اپنی حد سے باہر نکلے گا تو تباہی پھیلائے گا نا. اپنی حد میں رہے گا تو صحیح رہے گا نا. کسی زمین کو پانی بھی زیادہ دے دو تو زمین بھی برباد ہو جاتی ہے یار. ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے، ہر چیز کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. آپ جس تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں اس کے بھی قانون بنے ہوئے ہیں. آپ بولا میں فیس دیتا ہوں، میں اس تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہوں، اپنی مرضی سے آئیں گے جائیں گے آپ؟ جن تعلیمی اداروں میں لباس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، کہ اپنی مرضی سے آپ آتے جاتے ہیں؟ یونیفارم کے آپ پابند بنتے ہیں، ٹائمنگ کے آپ پابند بنتے ہیں، ایگزامینیشن کے آپ پابند بنتے ہیں، اپنی سیٹ کے آپ پابند بنتے ہیں، پیریڈ کے آپ پابند بنتے ہیں. اتنے بجے گھنٹہ بجا باہر نکل گئے، اتنے بجے گھنٹہ بجا اندر آ گئے. ان تمام چیزوں کے آپ پابند بنتے ہیں. جب ایک تعلیمی ادارے کو آپ نے قبول کیا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا نا تعلیمی ادارے کے اصول و پرنسپلز کیا ہیں، آپ نے اس کو اصول و پرنسپلز کو قبول کیا اور آپ اصول و پرنسپلز سے چل رہے ہیں. آپ کو کوئی بھی غلط نہیں بولے گا. لیکن جب آپ اصول و پرنسپلز کو توڑیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو سمجھایا جائے گا، سم ٹائم آپ کو پنش کی جائے گی اور آپ ریئلائز کریں گے چونکہ میں نے اصول توڑا ہے اس لیے مجھے پنش کی جا رہی ہے. ہم نے اسلام کو قبول کیا، اسلام دین ہے ہمارا، الحمدللہ مسلمان ہیں. اسلام کے جو بائلوز و اصول و طور طریقے ہیں کیا اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ اور جو اسلام کے اصولوں کو توڑے گا کیا اس کو کہا نہیں جائے گا، اس کو سمجھایا نہیں جائے گا؟ آپ جا کر کے آپ کے جو انتظامیہ ہوتی ہے جو آپ کو تعلیمی اداروں میں کسی جگہ پر آ کر کہتی ہے کہ آپ نے کیوں کیا، تو کیا آپ اس کو آپ اپیل کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے رول ہیں، ریگولیشنز ہیں، آپ نے سائن کیا ہے، آپ نے رول اور ریگولیشنز کو قبول کیا ہے. ریاست ہوتی ہے، ریاست کے اصول ہوتے ہیں، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. اسلام کے اصول، اسلام کے باتوں کو سمجھیے. یہ کہنا کہ یہ مذہبی لوگ یہ کرتے ہیں آپ کو سزائیں مطلب کون دیتا ہے؟ عام آدمی دیتا ہے، کورٹوں سے سزا ملتی ہے نا، جسٹس سزا سناتے ہیں نا. ہر چیز کا کوئی رسپانسبل ہے. قانون بنانے والے الگ ہیں، ہر کوئی قانون نہیں بناتا. قانون کو پکڑنے والے الگ ہیں، ہر کوئی پکڑتا نہیں ہے. سزا دینے والے الگ ہیں، ہر کوئی سزا دیتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا کام تھوڑی تھا، کام تھا. اسی طرح اسلام دین اور مذہب کے معاملے میں حکم بیان کرنے کی ذمہ داری علماء اور مفتیان کرام کی ہے. یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی یہ سزا ہے،
اس کا یہ حکم ہے. حکم کون لگائے گا؟ عام آدمی لگائے گا. بہت پیاری آپ نے مثال دے کر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پر اسی موقع پر کچھ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے تاثرات بھی لے لیتے ہیں، اور ساتھ ہی جو مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں وہ بھی ہم شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیے، تعلیم کے 4 بڑے مقصد ہیں. میری آبزرویشن کے مطابق ہم ان 4 عناصر میں سے کسی ایک پر بھی پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. نہ تو ہم اچھے شہری پیدا کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم حب الوطن پیدا کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم ایسے ایبلٹیز والے لوگ پیدا کر پا رہے ہیں کہ جو اپنا رزق آسانی سے کما سکیں، اور نہ ہی ایک اچھا مسلمان ہمیں نظر آتا ہے. جو اسلامی تعلیم ہے اس تعلیم کے اندر تو اخلاقیات بھی پڑھائی جاتی ہیں. جو ہمارے طالب علم جب پڑھ کر نکلتے ہیں 16 سال بعد 20 سال بعد جب تعلیم حاصل کر کے گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں، ان کو اخلاقی تعلیم تھوڑی دی جا رہی ہے. یہاں تو ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، لہٰذا ہم تو جو ہے نا صرف جو میتھمیٹکس پڑھانی ہے، جو الجبرا پڑھانی ہے، جو اسٹیٹکس پڑھانی ہے، جو باٹنی اور زولوجی پڑھانی ہے، ہم تو وہی پڑھاتے ہیں. وہ جو تعلیم ہے وہ اس کا اثر نہیں نظر آ رہا کہ طالب علموں کو یونیورسٹی لیول تک جو ہے اسلام سے آگاہ کیا جائے، اسلامی اصولوں سے آگاہ کیا جائے. یہ فقدان ہے ہمارا، کمی ہے ہمارے جو ہے نصاب کے اندر. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وضو کے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں. کو ایجوکیشن تو واقعی ہماری شریعت میں منع ہے. یہ کو ایجوکیشن واقعی درست نہیں ہے. اس سے جو ہے واقعی جو ہے وہ بچوں کے مائنڈز جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ڈسپرس ہوتے ہیں، اور ان کو وہ مخلوط تعلیم کے اندر جو ہے ان کو یکجا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آج کل جو ہے وہ لوگ لباس بھی اتنا بعض اوقات آکورڈ پہن کر آتے ہیں، خراب پہن کر آتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو شرم آ رہی ہو. لوگ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسلام پہ عمل کریں گے تو ہم پابند ہو جائیں گے. ہم ان کو مواقع وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جن میں جو ہے نا مزید وہ دوسری قسم کی چیزیں جو کہ ہمارے دین اسلام میں نہیں ہیں ان کو وہ اپناتے ہیں، اس کے بعد اسی پر عمل کرتے ہیں. اچھے اساتذہ کرام کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ صحیح تعلیم دے سکیں، اور ایسے اساتذہ کرام کا چناؤ کیا جائے جو دینی طور پر بھی پرفیکٹ ہوں. میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، اور مدنی چینل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنے اور رات چونگنے جو ہے اس کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، یہ ہے ایجوکیشنسٹ، لیکن لگ رہا ہے یہ تو یہ آپ کا بیان سن کر بول رہے تھے یا یہ آپ ان کا بیان سن کر بول رہے تھے. لیکن دیکھیں ان کا بھی مذہبی وضاحت نظر آ رہا ہے آپ کو. جی ہاں، جی ٹھیک ہے. لیکن وہ دیکھیں نا سوچ مل رہی ہے. ایک بندہ اس فیلڈ اور سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹیچر ایسا ہونا چاہیے. آپ بھی مدنی اسکول دے رہے تھے، وہ ڈیفینیٹلی اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. قرآن حدیث جو عقائد کی حفاظت کے حوالے سے، اعمال کی حفاظت کے حوالے سے، اخلاقیات کی حفاظت کے حوالے سے تو اسلام الدین بات کر رہا ہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں. چونکہ پورا ایک کروڑوں کی تعداد میں لوگ تعلیمی سیکٹر کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اسلام و دین کے معاملے میں درستی کا آنا یہ امت کے حق میں بہتر ہے. ماشاءاللہ. مدینہ. فردر کالز پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی، میرا نام ڈاکٹر احمد اکرم ہے اور میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر سرو کر رہا ہوں بالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. اور میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو موضوع ہے ہمارے پاس تعلیمی ادارے کا نا، میں اس کو 2 طرح سے لینا چاہ رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹس کے اینڈ کے اوپر اور ایک اساتذہ کے اینڈ کے اوپر. اور جتنی مورل کرپشن اور ڈیٹوریشن جو ہے ہمارے اداروں میں اسٹوڈنٹس کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیر آر نو ٹو اوپینینس نا، اٹس اے ویری ایکسیپٹیڈ ٹروتھ نا. اس صورت میں پھر ایک استاد جو اس سارے معاملے کو برا جانتا ہے اور اس سسٹم کا حصہ بھی ہے، تو پھر اس سلسلے میں اس سسٹم سے نکلنے کے لیے کیا کرے؟ کائنڈلی آپ مجھے اس کا جو ہے نا جواب ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں، خود کو برائیوں سے بچائیں، اور جہاں پر وہ مطلب کہ اس چیز کا مصداق بن جائے جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا. میں آپ کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر قرآن مجید کا حکم بیان کر دیتا ہوں. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پرہیزگاری میں مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور گناہ میں مدد مت کرو. یہ تمام عاشقان رسول اس حکم قرآنی کو
اپنی حفظ جاں بنا لیں. آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مددگار بن جائیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور گناہ میں کسی کی مدد مت کیجیے. تو اس آیت کریمہ کا ہم مصداق بن جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ایک نجی تعلیمی ادارے سے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال نجی تعلیمی اداروں کی چل رہی ہے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا تشویشناک حد تک خراب ہو چکی ہے. مطلب یہ کہ اس میں نہ صرف یہ کہ تعلیمی اداروں میں، مخلوط تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن خودکشی کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. براہ مہربانی اس کے بارے میں کچھ نگرانی شدہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. دیکھ، خودکشی جو ہے نا، یہ مایوسی کی بھی کی وجہ، مایوسی بھی اس کی وجہ ہے، بدنامی اس کی وجہ ہے، اور ایک کامیابی کا جو ہم نے معیار بنایا ہوتا ہے اس پر نہ پہنچنا بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے. کریٹیسائز بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے. اب ان تعلیمی اداروں میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کوئی بھی ایسا مطلب کہ بولنے میں، دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں وہ اتنا مطلب کہ وہ ایک ہینسم نہیں ہے، وہ اس کی وہ چیز نہیں ہے، سارے مل کر اس کو مطلب کہ چھیڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور میڈیا میں بھی خودکشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، فلمیں، ڈراموں، گانے بازوں کے ذریعے. تو اب خودکشی حرام اور خودکشی کازز آف سوسائڈ، کیا اس کو ہمارے تعلیمی اداروں میں کسی سبجیکٹ میں لیا جائے گا؟ خودکشی حرام ہے، خودکشی کے اسباب کیا ہیں؟ اچھا، خودکشی کے جو اسباب ہے اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. پھر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، وہ میرے کاموں کو درست فرمانے والا ہے. اچھا، بیمار ہے تو وہ صحت دینے والا ہے، وہ تنگ دست ہے تو وہ فراغ دست کرنے والا ہے، وہ دکھوں کو دور کرنے والا ہے، حالات بدلنے والا ہے. اب حالات کے ساتھ لڑنا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تربیت سے آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بچپن سے لے کر جب ساری ریاست ان کے قدموں کے نیچے تھی، پھر بھائیوں کا ملنا، والد کا ملنا، اور جو ایک شان و شوکت، ایک عظمت و نبی کی ہوتی ہے، مگر ان کی سیرت میں جتنا حالات کا بدلنا تھا، اور جو مطلب جن مصائب اور پریشانیوں سے یوسف علیہ السلام گزرتے گئے، اور پھر جس مقام اور مرتبہ قرآن پاک نے جو ان کا پھر مطلب جو ایک وضاحت ہوئی، وہ صحابہ کرام کے حالات بدلے. کہ ایک وقت تھا کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کے بعد، لیکن فتوحات سے ایسے حالات بدلے کہ کیا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. تو حالات کے بدلنے میں ضبط، صبر، ہمت، حوصلہ، ان چیزوں کا ہونا، ورنہ تو آدمی ہار جاتا ہے. جو لوزر تو خودکشی کرے گا، جو حالات سے نہیں لڑ سکتا، فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور خودکشی حرام ہے. پھر جن چیزوں سے جن آلے سے خودکشی کی، اس سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اب یہ چیزیں ڈرانے والی، ابھارنے والی، موٹیویٹ کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی، کیا یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں ہیں؟ کیا تعلیمی اداروں میں دعاؤں پر بیان کیا جاتا ہے؟ کیا دعائیں کی جاتی ہیں؟ کیا دعائیں سکھائی جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے گا. کیا یہ مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، لیکن دعاؤں پر جو بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اب بات صرف سمجھیے یار. اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. یعنی بندہ جب یہ اس کا جب ذہن بن جائے، اس کی سوچ پختگی پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب کو پکارا، میرا رب میری سن رہا ہے، میرا رب میری شیرک سے زیادہ قریب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حالات بدلنے والا ہے، وہ میرے دل کو بدلنے والا ہے، وہ میری صورتحال کو بدلنے پر قادر ہے. کیسے خودکشی کرے گا؟ وہ ہارے گا تھوڑی، نہیں ہارتا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کو یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اب یہ کیا، یہ سب تعلیم و تربیت کیا وہ ان تعلیمی اداروں میں ہے؟ یہاں تو لوزر کو باقاعدہ مطلب جس طرح لوگ ذلیل کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں، آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، تعلیمی اداروں میں جس طرح لوزرز کو، فیل ہونے والوں کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ذلیل کرتے ہیں،
مطلب ایپ چھپانا کہ ان تعلیمی اداروں میں ہے؟ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور بس تو یوں مطلب ایسے ہو جاتے. تو اللہ کرے کہ مطلب میں نے عرض کی نا کہ جتنا دین اور اسلام ہمارے کلچر میں نافذ، اس کی تعلیمات نافذ ہوتی رہیں گی، خرابیاں برائیاں ختم ہوتی رہیں گی. نیکسٹ کال پلیز. ان سے محمد بن خان ستاری. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے ان سب مسائل کا حل دارالمدینہ جلد سے جلد ہند میں شروع ہو جائے. آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے ہند میں جلد سے جلد دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور یونیورسٹی شروع ہو جائے دعوت اسلامی کے تحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کال پلیز. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور محمد اتاری سلیمپور ضلع شیخپورہ تو عرض کر رہا ہوں. پیارے نگرانی شورا تاری بارگاہ چرج ہے کہ ساڈے تے کوئی نظر کرم فرماؤ. ساڈے پنڈاں 'چ بھی کوئی دارالمدینہ کھولو تاکہ اسی بھی اپنے بچیاں نوں دارالمدینہ 'چ داخل کرا سکیے. بڑی پریشانی ہے، دوسرے عام سکولاں دے اندر بچیاں نوں پڑھان تے دل نہیں کردا. برائے مہربانی ساڈی بڑی نوازش ہوئے گی کہ ساڈے تے نظر کرم فرماؤ اور دارالمدینہ جڑے ساڈے پنڈاں 'چ بھی کھولو تاکہ ساڈے بچے بھی دینی تعلیم جڑی حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا میں لکھنؤ ہند سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا سے عرض ہے لکھنؤ میں مدنی مشورہ ہوا تھا دارالمدینہ بننے کا. نگران شورا سے عرض ہے کہ دعا فرما دیں کہ لکھنؤ کے اندر جلد سے جلد دارالمدینہ کی تعمیر ہو جائے اور ہمارے نوجوان اسلامی بھائی، ہمارے نوجوان اور شعبہ تعلیم سے وابستہ رکھنے والے اسلامی بھائی ان پوری صحبتوں سے بچ سکیں. آمین. ان سب کو ایک جواب دے دوں؟ جی لبیک. وہ شعر میں جواب دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا شعر. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دارالمدینہ قائم ہو ہی جائے گا، جامعۃ المدینہ بھی قائم ہو ہی جائے گا، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہو ہی جائے گا. جہاں یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ آپ کرنا چاہتے ہیں نا، وہاں پر 12 مدنی کام مضبوط کریں، انشاءاللہ یہ ادارے بنیں گے. 12 مدنی کاموں کی مضبوطی، اجتماعات ہفتہ وار، مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدنی مذاکروں میں شرکت، علاقۂ دورہ بر نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، مدنی انعامات، اور ان تمام تر درس وغیرہ کو شروع کریں، صدائے مدینہ شروع کریں. آپ کے یہاں یوں سمجھے کہ یہ ریپڈ چارجر ہے کیا؟ ریپڈ چارجر بہت جلدی جو موبائل چارج کرتا ہے، یہ میں آپ کو ریپڈ فارمولہ بتا رہا ہوں. اس مدنی فارمولے کو امپلیمنٹ کریں، آپ کے یہاں انشاءاللہ وہ کام بہت جلد شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ عرض کروں گا، اچھا اس وسوسے کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں بھی اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرا، میں یہاں بھی گیا، میں یہاں بھی گیا، میں یہاں بھی گیا، میں تو نہیں بگڑا، نہیں بگڑا. میں تو مجھ میں تو یہ بھی نہیں ہے، مجھ میں تو یہ بھی نہیں ہے، مجھ میں تو یہ بھی نہیں ہے، اور یا کم از کم یہ تاثر ہے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں، میں تو نہیں بگڑا. اسی پر ہے. خیر آپ تو آپ ہیں، آپ نہیں بگڑے. میں تو اب تک سدھرنے کی دعائیں کر رہا ہوں. اللہ میں سدھروں گا کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کہ جو نہیں بگڑا وہ نہیں بگڑا، ٹھیک ہے. اب ادھر تو سدھرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں سدھروں گا کب. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، اللہ ہمیں نیک بنا دے. اور اصل مسئلہ یہ ہے غلام رسول بھائی کہ ہمارے یہاں بگڑنے کا جو ہے نا کرائٹیریا الگ ہے. ہمارے یہاں بگڑنا پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ جی. یعنی خرابی کس کو. یہ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں تو نہیں بگڑا. اچھا. میں بھی تعلیمی ادارے سے یوں اپنی ایجوکیشن گنتی کر رہا، بڑا ایجوکیٹڈ آدمی تھا. میں نے کہا آپ کے نزدیک بگڑنا شاید یہ ہے کہ آپ کھلے میں شرابی نہیں بنا، آپ بولو گے کہ میں جواری نہیں بنا، ٹھیک ہے، آپ بولو گے کہ میں بدکاری کی طرف نہیں گیا، صحیح، لیکن کیا بے پردگی کی طرف اللہ جو جائے کیا یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ صحیح ہے. کیا جو نماز قضا کرے یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ جو اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھے بلا اجازت شرعی
کیا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ اچھا، جو فرض علوم نہ سیکھے اور ان علوم کے پیچھے دوڑتا بھاگتا رہے، کیا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا داڑھی منڈا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا غیبتیں کرنے والا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا حسد کرنے والا، چگلی کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا کیا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا سود میں مبتلا شخص کیا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا حرام روزی کمانے والا کیا یہ بگڑا ہوا نہیں ہے؟ باپ رے باپ، جو میں نے اس کو بگڑے ہوئے کی کچھ تفصیلات بیان کی تو اب وہ سوچتا رہے کہ میں بگڑا ہوا کتنا ہوں، میں بگڑا ہوا کتنا نہیں ہوں، وہ خود اپنا فیصلہ خود کرے گا. تو اب یہ کہ ہمارے بگڑنے کی تعریف کیا، میں یہی کہ شراب یہ تو لڑکی نہیں دینی، جواری ہے تو لڑکی نہیں دینی، اور مطلب کہ اس طرح تو لڑکی نہیں دینی، ورنہ بے نمازی ہے تو میں باپ یہی بولے گا نمازی ہوں کہ میں بھی نمازی داماد ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب یہ بگڑے ہوئے سے کیا مراد ہے آپ کی بھائی؟ اس بگڑے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ تو مطلب کہ یہ بھی علم کی کمی ہے، لسٹ آف دا سینز. جی 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 جی، کب آپ اس کو ایک بار لکھے تو صحیح، گناہوں کی لسٹ. اچھا، ایک ہے گناہ، ٹھیک ہے، ایک ہے اگرچہ وہ گناہ نہ صحیح لیکن بد اخلاقی تو کہلاتی ہے. صحیح، آپ اس کی لکھے تو صحیح، کو صحیح مفتی اسلام کے پاس بیٹھ کر وہ آپ کو بتائے گا، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے بتائے گا کہتے کس کو ہے، ورنہ حب جا کس کو بولتے ہیں، ریاکاری کس کو بولتے ہیں، دھوکہ کس کو بولتے ہیں، جھوٹ کس کو بولتے ہیں. ٹیچروں کو جھوٹ بول بول کر تعلیم حاصل کی، گھر میں جھوٹ بول بول کر تعلیم حاصل کی، یہ ساری اتنے کرائم کیے آپ نے ڈیورنگ دا ایجوکیشن پیریڈ، اور آپ بولو کہ میں بگڑا ہوا نہیں ہوں، میں سدھرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، یہی اگر سدھرنے کا معیار ہے ہمارے نزدیک تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں فتنوں سے بچا کر رکھے. مطلب کوئی یہ تو مطلب سینس والی تو بات نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. اللہ اللہ، نہیں آپ نے آپ پوائنٹ کلیئر کر دیا اپنا. اچھا، حل سارے اس کو سمیٹیں آپ نے، 2-3 مدنی پھول تو پہلے بھی دیے مثلاً اس، یعنی جو سارا بگاڑ ہے اور حل سیکھے نا. مطلب میں کہتا ہوں کہ آئیں، یہ ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے دعوت اسلامی، یعنی میرے ایک ذہن بنایا تھا غلام رسول بھائی جی جی کہ آفر کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے، میں آفر کرتا ہوں، ہمارے آفر کر رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والوں، ہم آپ کو ویکلی ایک ایون کے سنڈے لے لیں، اتوار لے لیں جو آپ کا چھٹی کا دن ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ویکلی 1 گھنٹے کی کلاس دیتے ہیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے کی کلاس ہم آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھا دیں گے. آپ آنا شروع کریں ہمارے پاس. سبحان اللہ. جسٹ 1 hour 1 سبجیکٹ 1 کلاس. آپ آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے. ہمارا شعبہ تعلیم سے واسطہ کرے، شعبہ تعلیم ہم سے ملاقات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ہفتے میں 1 کلاس دیں گے، 1 درجہ دیں گے، 1 سبجیکٹ دیں گے. اونلی جسٹ 1 لیکچر ایچ ویک ان ایچ سبجیکٹ. فار ایگزامپل، آج صرف تکبر پر بات ہوگی، اور اس بات کے بعد آپ کو تکبر کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی. آپ سے ایک نیکسٹ لیکچر حسد پر ہوگا، پھر نیکسٹ لیکچر فلاں پر ہوگا، پھر ایسے 100 سے زیادہ لیکچر ہم آپ کو ڈیزائن کر کے دے دیں گے. بیانات آپ کی لینگویج میں بول رہا، لیکچر ہمارے سنت والا بیان کہتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ایک بیان ہوگا، لیکن وہ بیان لائک اے وے آف ٹیچنگ ہوگا، جس کو آپ اپنی زبان میں عموماً لیکچر کہتے ہیں. اور ایک کلاس روم کی طرح ہم آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کو بتا دیں گے. بات ہوگی، پوری لرننگ ہو جائے گی. پوری لرننگ ہو جائے گی. آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی، آپ نوٹس اس کے تیار کریں، آپ کو خوب پین اور کاغذ قلم اور ڈائری آپ کے پاس ہوگی اور آپ دیں. انشاءاللہ آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر باقاعدہ سکھایا جائے گا، آپ کے ہاتھ پہ سلیبس دیا جائے گا، ماشاءاللہ کمپریہنسو کورس ہوگا، مطلب پورا دیا جائے گا. اور وہ بھی ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے 1 کلاس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. دعوت اسلامی آپ کو بتائے گی. آٹومیٹیکلی انشاءاللہ تبارک و تعالی مائنڈ کھلے گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم